अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम पाकिस्तानी भाइयों। मैं आज उन पाकिस्तानियों से मुखातिब हूँ जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, ख़ास तौर से यूरोप, अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि वेस्ट की दुनिया में उनका क़याम है, अरसे से वहाँ रह रहे हैं। मैं आपका मेज़बान डॉक्टर नाज़िर हुसैन आपसे मुखातिब हूँ और प्रोग्राम है ह्यूमन गैजेट दुबई। मैं अबू धाबी और दुबई के रहने वाले पाकिस्तानियों से भी ये बात आज करना चाहूँगा। हम जब बाहर रहते हैं तो यहाँ ख़ास तौर से वेस्ट में हम बतौर मुसलमान अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन फिर हमारी ज़िंदगी क्या होती है कि वहाँ पर जॉब करते हैं, खाते कमाते हैं, बस इसके अलावा हम उस माशरे का, उन एक्टिविटीज़ का हिस्सा नहीं बनते जो वो सोसाइटी या उसके लोग करते हैं अपनी जॉब्स के अलावा भी, उसके पैरेलल में। मैं मिसाल दूंगा, इटली, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और ये ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, बेल्जियम, स्कैंडिनेविया, ये सारे ममालिक, यहाँ जो पाकिस्तानी 80 से 90 के दरमियान आए हैं, इनकी 80% तादाद वो है जिन्होंने वहाँ के मकामी चर्च के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें हिस्सा, उनसे सहूलतें हासिल की। मसलन रहने के लिए जगह नहीं होती पाकिस्तानियों के, दूसरे मुसलमानों के भी, हम सिर्फ पाकिस्तानी को फोकस कर रहा हूँ मैं, या इंडिया के जो मुसलमान हैं, जो बांग्लादेशी मुझे सुन रहे हैं। कारितास बहुत मशहूर मारूफ इदारा है। पूरा इटली में जितने पाकिस्तानी आज, जिन्हें 20-25 साल हो चुके हैं, ये सब लोग वो हैं जो चर्च में रहे, चर्च के फैसिलिटीज़, उनका खाना पीना, 3-3, 4-4 महीने तक इन लोगों ने ये फैसिलिटीज़ हासिल की। चर्च आप देख लें, मिलानो में, रोम में, ये दो बड़े ऐसे शहर हैं कि जहाँ रहने वाले सारे पाकिस्तानी, तकरीबन 80-90% पाकिस्तानी कारितास में रहते हुए वहाँ से ये लोग फिर आगे सेटल हुए। कारितास ने इनको रखा, रिहाइश दी और साथ ही इन्हें खाना पीना भी दिया, कपड़े भी दिए, जिनकी ज़रूरत थी जैसी ये दिया। मैं चूँकि वहाँ कारितास में इंटरप्रेटर था, मैं तर्जुमा किया करता था, जो पाकिस्तानी आते थे उनके मसाइल थे वो सुनते थे, तो मुझे फिर ये वहाँ ये एक्सपीरियंस हुआ कि यहाँ तो माशाल्लाह पाकिस्तानी, अरबी, इंडियन, बांग्लादेशी वगैरह और दूसरे अफ्रीकी ममालिक के लोग भरे हुए थे वहाँ पर। तो और एक दौरमी तोरियो से कौन वाकिफ़ नहीं है, जो इटली के दौरमी तोरियो थे। अब हुआ क्या, आहिस्ता आहिस्ता लोग वहाँ से निकलते गए और इटली के बहुत सारे शहरों में, जर्मनी के शहरों में सेटल होते चले गए। अब लोगों ने अपने अपने मकानात लिए और जॉब्स लग गई लोगों को, उसके बाद मकानात ले लिया, अपार्टमेंट्स जो भी थे उन्होंने रेंट पे लिया, एक एक में 2-2, 4-4 पाकिस्तानी रहते रहे। इसी तरह से हॉलैंड की मिसाल है, बेल्जियम वगैरह, फ्रांस, स्पेन, ये सब पाकिस्तानी जितने वहाँ पर हैं। अब हुआ क्या कि जब इनकी जॉब्स लग गई तो हमने एक बड़ा अफसोसनाक मंज़र देखा। मैं जब इटली में था तो मैंने कारितास में जब मैं ट्रांसलेशन किया करता था, तो मैं उस पाकिस्तानी जिसकी मैं ट्रांसलेशन करता, मैं उसको ये बता दिया करता था कि देखो, आज ये चर्च का इदारा है, तुम्हें हेल्प कर रहा है। चर्च के लिए कोई मसला नहीं है कि तुम मुसलमान हो, तुम के हिंदू हो, तुम किस मज़हब से हो। चर्च खिदमत के तौर पर, चूँकि उनके मज़हब में जैसे हमारे यहाँ ज़कात, खैरात, सदक़ात वगैरह होते हैं, चैरिटीज़ उनके यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। लोग, उनके जो मकामी लोग हैं, इटालियन, ज़ाहिर है वही पैसा देते थे कि ये जो गैर मुल्की आ रहे हैं आप इनको सेटल करें। और ये जो अक्सरियत ऐसी भी मुझे नज़र आई, कुछ लोग जो है अरबी ख़ास तौर से, कि वो फुटपाथों पे सोते थे या स्टेशनों पे या ट्रेनों के अंदर सोते थे। ये सब मनाजिर 80, 88, 88, 89, 90, 91, 92 तक सब पूरे यूरोप ने मनाजिर देखे। लेकिन यूरोपियंस ने आपके लिए, उन्हें जो कारितास सबसे बड़ा चैरिटी सेंटर है यूरोपियन क्रिश्चियंस का, उन्हें अमाउंट दिया और उन लोगों ने आपकी मदद की। अब हुआ क्या, जब इंटरव्यू के दौरान मैं बता रहा था कि मैं उनसे कहता था, देखो आज ये तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं, कल जब तुम सेटल हो जाओगे तुमने इन्हें रिटर्न करना है। रिटर्न कैसे करना है, हर माह कोई 10, 20, 30 यूरो आप उनके अकाउंट में जमा करा दिया करें कि आपके, एक तो इनको रिटर्न हो जाएगा, दूसरा आपके ही पैसों से किसी और भाई की मदद हो जाएगी। लेकिन अब हुआ क्या, हम जब तक चर्च में रहते हैं और या वहाँ के लोगों की फैसिलिटीज़ को एंजॉय करते हैं, तब तक तो हम माशाल्लाह बिल्कुल अच्छे इंसान होते हैं। जैसे ही हमें जॉब्स मिलनी शुरू हुई,
ہمارے لوگوں کو انہیں اپارٹمنٹس ملنے شروع ہوئے، زندگی سیٹل ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ وہ یہ بات بھول گئے کہ اسی ملک کے لوگوں نے انہیں سپورٹ کر کے یہاں پر جگہ دی ہے، اس ملک کے چرچ نے ان کو جگہ دی ہے، اس ملک کے کاریتاس جو چرچ کا ادارہ ہے اس نے انہیں سپورٹ کی ہے۔ وہ سب بھول کر سب سے پہلا کام کیا کرتے تھے، ہر سیلری میں، یورپ میں یہ ویسٹ کے اندر یہ اصول ہے، ہر سیلری میں 10-20 یورو جس کی جتنی جیسی وہ ہے، ایک خاص اماؤنٹ ہوتا ہے جو چرچ کو جاتا ہے۔ ہم اتنے اچانک پھر ہم مذہبی بن گئے، ہم اسلام یاد آ گیا، ہمیں مسلمانی یاد آ گئی، ہمیں یہ پتہ چلا کہ نہیں چرچ کو تو دینا حرام ہے، چرچ میں تو خدا کی عبادت نہیں ہوتی۔ جب ہم کھا پی رہے تھے وہاں سے، ہمیں یہ چیز خیال نہیں آ رہی تھی کہ یہ وہ چرچ ہے جہاں خدا کی تو عبادت شرک کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس وقت ہم نے انجوائے کیا، لیکن جیسے ہی ہم سیٹل ہوئے ہمارا اسلام ہمارے اندر سے جاگ گیا اور ہمیں نظر آیا کہ چرچ میں تو شرک ہوتا ہے، چرچ میں تو مریم علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمیں بعد میں یاد آتی ہیں اور پھر ہم چرچ کا وہ 10-20 یورو وہ ہم ڈیٹیکٹ کرا دیتے ہیں۔ اچھا، اس میں وہاں کی جو مزدور تنظیمیں ذرا ان کا بھی ہاتھ تھا، وہ اپنی ایفیشنسی دکھانے کے لیے، کیونکہ مزدور اتنی بڑی تعداد میں آ گئے، جو جیسے CGEL وغیرہ یہ جتنے بھی تھے ادارے، ان لوگوں نے بھی ذرا کچھ مسلمانوں کو ان کو بتایا کہ یار تم تو مسلمان ہو، تمہارے اماؤنٹ سے تو چرچ کا پیسہ جا رہا ہے تمہاری سیلری سے، تم اس کو ختم کراؤ۔ ہم بجائے ان کو یہ کہتے کہ یار ہم نے ان سے فیسلٹیز لی ہیں، ہم نے بہت ان سے سہولتیں حاصل کی تھیں، آج ہم ان کو ریٹرن کر رہے ہیں، یہ بتائے بغیر ہم نے فوراً ہمارے لوگوں نے ڈیٹیکٹ کرانا شروع کیا۔ میں نے اس کے خلاف وہاں مہم چلائی اور میں نے لوگوں کو بتایا کہ دیکھیں آپ نے چرچ سے بھرپور 24 گھنٹے کی سروس لی ہے کئی ماہ تک، یہ تنخواہ سے 10-20 یورو جانے دیں۔ کچھ لوگوں نے پھر بات مانی، جو جہاں تک میری رسائی تھی میں 2-4 ہزار تک ہی جا سکتا تھا، وہاں تو لاکھوں میں لوگ موجود ہیں۔ تو آج میں آپ سے پاکستانیوں سے جو ویسٹ میں رہتے ہیں، میں یہ درخواست کروں گا کہ چاہے اس واقعے کو 20-30 سال ہو چکے ہیں، لیکن آپ کاریتاس اور اس طرح کی جو تنظیمیں جرمنی میں اور دوسرے ممالک میں ہیں، آپ ان کے ہیلپنگ ہینڈ بنیں، ان کے ساتھ حصہ لیں۔ 10-20 یورو کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہے، 20 یورو ہر مہینے کا فکس کر دیں۔ مقامی چرچ ہے اس میں جا کے، چرچ کے اندر تو آپ آج بھی چرچ میں جائیں، وہ آپ کو سونے کی جگہ دیں گے، کھانے پینے کی جگہ دیں گے اور لنچ کر سکتے ہیں، بریک فاسٹ اور لنچ تو وہاں لازمی فری ہوتا ہے۔ تو کچھ ایسے چرچ ہیں جو سروس نہیں بھی دیتے، لیکن آپ اپنے علاقے کے اندر جہاں اپنی مساجد کو آپ سپورٹ کرتے ہیں، وہاں چرچ کی ان چیریٹی سروسز کو بھی سپورٹ کریں، اور کاریتاس اور اس طرح کی جتنی تنظیمیں ہیں ان کے پاس جائیں، صرف پیسہ بھی دیں اور ہفتے میں 1-2 مرتبہ ایسا 8 گھنٹے 9 گھنٹے کی جو آپ جاب کرتے ہیں، جب اس کے بعد آئیں تو ویکینڈ پہ جہاں ہم گپے لگاتے ہیں، کارڈ کھیلتے ہیں، تاش کھیلتے ہیں، سمندروں پہ جاتے ہیں، فضول اپنا وقت اسی کے انجوائے ہے، اپنی فیملیز کو وقت دیتے ہیں، 1-2 گھنٹے اپنی خدمت پیش کریں چیریٹی سینٹرز پہ جا کے، اور ان سے کہیں جی ہم والنٹریلی ہم ورک کریں گے، جو آپ کے پاس کام ہے ہمیں بتائیے۔ کیونکہ ہر اٹالین اور ہر جرمن، ہر آسٹرین، ہر یورپین وہ اب ہفتے میں ایک بار اپنی خدمات ضرور پیش کرتا ہے کسی نہ کسی حوالے سے۔ تو آپ بھی ان کا حصہ بنیں، جب آپ ان کے ساتھ چلیں گے، ان کے پروجیکٹس میں چلیں گے، ان کو ایسا نہ لگے کہ یہ لوگ آئے ہیں یہاں روپیہ کما رہے ہیں، ڈالرز کما رہے ہیں، یہ یورو کما رہے ہیں، یورو کما کے ڈالرز کما کے اپنے گھروں کو بھیج رہے ہیں، یہ ان کا کام ہے بس، بلکہ ان کے سسٹم کا حصہ بنیں۔ اس سے کیا ہوگا، ان کے اور آپ کے درمیان جو فاصلے ہیں وہ کم ہوں گے۔ میں جب خود والنٹیئر ورک کرتا تھا، میں اپنی 8 گھنٹے کی جو بڑی آپ کو پتا ہے کہ وہاں جیسی جابس ہوتی ہیں ہاسپٹل میں، تھکا دینے والی جابس ہوتی ہیں، میں جب واپس آتا 1-2 گھنٹے ریسٹ کرتا اور شام میں کاریتاس میں 2 گھنٹے دیا کرتا تھا روزانہ کئی سال تک، اور میں ٹرانسلیشنز کیا کرتا تھا۔ بہت بڑا ایشو تھا کہ لوگ آ رہے ہیں اور وہ بنگلہ دیشی جتنے وہ ان کو اردو آتی تھی، انڈینس کو جتنی اردو آتی تھی وہ میں ٹرانسلیٹ کرتا تھا، والنٹیئر ہوتا تھا، کوئی پیسے نہیں لیا کرتا تھا۔ ویکینڈ کا بڑا حصہ میں ان کے ساتھ کاریتاس کے ساتھ اور جرمنی آسٹرین آرگنائزیشن کے ساتھ گزارتا تھا۔ آپ یقین کریں اتنے خوش ہوتے تھے وہاں پر، اس علاقے کے اندر جس میں میں تھا وہاں پر باقاعدہ پورے علاقے میں یہ چیز مشہور ہو گئی کہ ایک پاکستانی ہے اور وہ اس طرح سے فری میں اپنی خدمات دے رہا ہے ہماری طرح۔ لوگوں میں محبتیں پیدا ہوئیں۔ میرے 10 کام ایسے ہوتے تھے جو میں نہیں، میرے خیال میں مشکل سے ہوتے ہیں، جیسے پولیس میں کوئی کام ہے، رینیو کرانے کا کوئی کام ہے، ID کارڈ کا کام ہے، وہ میں جب جاتا تھا تو مجھے پہچانتے تھے وہ، اور آنن فانن میرا کام ہو جایا کرتا تھا، مجھے یہ فائدہ رہا اس کو، تو آپ کو بھی یہ فائدے ہوں گے انشاءاللہ۔
تو اس کمیونٹی کا حصہ بنیے۔ اب انشاءاللہ ہم اس موضوع پر ہم مزید گفتگو کریں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کو یہ شیئر کیجئے۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ و ناصر۔